پھر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام آئے. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ ان کی قوم میں بیماری تھی، ناپ تول میں کمی، پیسے لیتے تھے تو نا گھنٹوں گھنٹوں. وہ بنیا نہیں تھا ہمارے محلے میں، ایک چونی کو یوں یوں کر کے لائٹ میں دیکھتا تھا. میں نے واقعہ سنا ہے نا، ہم جب چھوٹے بچے تھے تو اب کسی کو پتہ نہیں ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، وہ تو بیچارے کو اللہ مغفرت فرمائے، تو انتقال بھی ہو گیا ہوگا اس کا بہت پہلے. ہمارے محلے میں ایک دکاندار تھا مسلمان، تو ہم 4 آنے 8 آنے ملتے تھے نا اس زمانے میں، تو ہم 4 آنے لے کے جاتے تھے کچھ خریدنے کے لیے. تو 4 آنے کو ٹیوب لائٹ میں دیکھتا تھا یوں کر کے کہ 2 نمبر تو نہیں ہے. 4 آنے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ 1 روپے کا 1/4. یا تو ہوتا نا کوئی 5,000 کا نوٹ لے کر گیا ہو، ڈالر لے کر گیا ہو. چونی کو نا گھنٹوں گھنٹوں یوں دیکھتا تھا. تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا تھا بنیا. ہم بچوں کو غصہ آتا تھا، یار بس کر یار، چونی کون 2 نمبر لے کر آئے گا؟ اور 2 نمبر چونی لائے گا بھی تو لوہے کی ہوگی نا، لوہے کی بھی تو کچھ ویلیو ہے. تو یہ کہاں سے کہاں بات آ گئی میں پتہ نہیں کس. ہاں، تو اپنا حق لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں، کسٹمر کو دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی. شعیب علیہ السلام نے کہا اوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، پورا کسٹمر کو ٹھگا مت کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. تو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری آبادی بڑھا دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے آبادی کا بڑھنا نعمت ہے. اللہ نے تمہیں اتنی نسل دی ہے، تمہاری قوم بڑھ گئی، تمہاری آبادی بڑھ گئی. اور دیکھو پہلے لوگ کیسے فسادی تھے، ان کا تباہ کیسے اللہ نے کیا. لیکن وہ قوم بھی کیا کہنے لگی لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب تجھے بھی اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں سب کو بستی سے باہر نکال دیں گے. اور پھر وہی قال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے بڑے وڈیرے آ گئے اور ایمان والوں سے کہنے لگے اگر تم شعیب کو فالو کرو گے خسارے میں چلے جاؤ گے. خسارہ کیا تھا؟ قوم سے کٹ جاؤ گے، ترقی میں پیچھے چلے جاؤ گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر بھی قوم پر عذاب آیا. الذین کذبوا شعیبا، اے لوگوں جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے نام و نشان مٹ گیا جیسے کبھی زمین میں رہے تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، شعیب کو ماننے والے خساروں میں نہیں ہوئے، نہیں ماننے والے خسارے میں چلے گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی ظاہری ترقی دیکھ کر کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام نے بھی وہی کیا جو ہود علیہ السلام نے، قوم سے منہ موڑا. جب تباہ ہو گئی نا بستی، منہ موڑا. وقال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، قد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا. ونصحت لکم، میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا، برا نہیں چاہا تھا. فکیف آسی علی قوم کافرین، اب میں کیسے تم پر افسوس کروں، مجھے تم پہ ترس بھی نہیں آ رہا. تباہ ہو گئے ہو، مجھے تم پہ رونا بھی نہیں آ رہا. پوری کوشش کر لی تھی بچانے کی، جو خود ہی تباہ ہونا چاہے اسے کون بچا سکتا ہے. یہ چند واقعات تھے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، آگے ذکر کروں گا. چند آیتیں آج بہت اہم ہیں، وہ جلدی میں، جیسے سورہ مائدہ میں اور سورہ آل عمران میں مسیحی برادری سے خطاب زیادہ تھا نا، تو آج جو ہم نے سورہ اعراف ختم کی ہے اس کے آخر میں ہندو برادری سے خطاب بولو زیادہ. تو میں ہندو برادری سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ اعراف کی یہ جو رکوع ہے، رکوع نمبر 13، رکوع نمبر 14، اس کا لازمی مطالعہ کریں، رکوع نمبر 14 سے آخر تک. یا پھر ہمارا یہ درس سن لیں. ہم آپ کے بدخواہ نہیں ہیں، ہمیں کوئی، آپ جو کر رہے ہیں، آپ جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ہمارا کیا اس سے لینا دینا، لیکن ہم اللہ کا پیغام آپ تک ضرور پہنچانا چاہتے ہیں. جو بھی بت پرستی کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے دیکھو هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے بے اولاد لوگوں کو جب اولاد مل جاتی ہے تو مشرک کیا کرتا ہے؟ جو ہندو ہیں وہ اس پتھر کے بنے ہوئے بت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی بڑی نعمت ملتی ہے مشکلات کے بعد، دنیا میں کیا ہوتا ہے بھائی، اولاد نہیں ہو رہی یا اور کوئی روزگار نہیں مل رہا، مشکل میں آتے ہیں. ایتھیسٹ تو کہیں بھی نہیں جاتا، وہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتا، اس کا تو پھر ٹاپک ہی الگ ہے.
جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جیسے ہندو ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، وہ پھر اپنے مندروں میں جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ کچھ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، داتا دربار کے مزار پہ جانے سے اولاد ملے گی، فلانے کے مزار پہ جانے سے اولاد ملے گی، فلانے کے مزار پہ جانے سے۔ تیسرا طبقہ ہے جو عاملوں کے پاس چلا جاتا ہے کہ وہ کچھ تعویذ گنڈے دیں گے اور کچھ بندش وندش روکیں گے تو ہمارے اولاد ہو جائے گی۔ ان تینوں پہ رد ہے ان آیات میں، سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو فلما آتاہما صالحا، فرمایا جب نا امیدی کے بعد اللہ تمہیں اولاد عطا فرماتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اولاد دی تھی اللہ نے، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو شریک کرتے ہو جو کچھ بنا ہی نہیں سکتے؟ ان عاملوں کو دیکھ لو، آپ عاملوں کو دیکھ لو، یہ اپنی پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، یہ تمہاری پریشانیاں کہاں سے دور کریں گے؟ جو قبروں میں بابے لیٹے ہوئے ہیں، جن کے پورے دھڑ کام نہیں کر رہے، پورا دھڑ کام نہیں کر رہا، وہ آدھا دھڑ جس کا کام نہ کر رہا ہو، فالج کا مریض ہو، اس کو شفا دے سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ما لا یخلق شیئا، یہ تو کچھ بنا ہی نہیں سکتے۔ جب اس بزرگ کو غسل دیا جا رہا تھا، آپ دائیں کروٹ پہ لٹا دیں دائیں ہو جائے گا، بائیں کروٹ پہ لٹا دیں بائیں ہو جائے گا، ہنگلی بھی نہیں ہلا سکتے، تو بنا کہاں سے سکتے ہیں؟ اسی طرح پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں، اللہ کہتے ہیں پوری زندگی ان بتوں میں سے کسی نے کچھ ایجاد کیا ہے بھائی؟ آپ مندر میں جا رہے ہو، پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھک رہے ہو، اس نے کیا کیا ہے بھائی؟ اس کو آپ نے خود بنایا ہے۔ جو کچھ بھی بنا نہیں سکتا اس کو ایسی ذات کے ساتھ شریک کیوں کر رہے ہو جس نے سب کچھ بنا دیا؟ کوئی لیول ہے دونوں کا؟ تو یہ خطاب ہے بت پرستوں سے، مشرکوں سے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اللہ کہتے ہیں یہ مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے تمہاری، کوئی دشمن تم پہ حملہ کرے گا یہ مدد نہیں کرتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، ان پہ کوئی اٹیک کر دے یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ یقین نہ آئے تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھپڑ لگا کے دیکھو ان کو۔ کسی بابے کے مزار پہ کوئی بلڈوزر چلائے، بابا روک سکتے ہیں وہ بلڈوزر؟ ان عامل کو آپ تھپڑ لگاؤ، بولا تو لا کے دکھا جن، بیٹھے رہو قیامت تک کوئی جن نہیں آئے گا۔ یہ عاملوں کی شامت جب آتی ہے جب پولیس موبائل چھاپا پڑتا ہے ان کے اوپر، سارے جن چڑیل سمیت یہ بھاگتے ہیں۔ ابے تم تو وہ پولیس والے موبائل آ رہی ہے تمہیں پکڑنے کے لیے، تم تو 5-6 جنات بھیج دو موبائل کے پیچھے۔ ایسا بھاگتا ہے نا عامل پولیس والوں کو دیکھ کے، یا تو پولیس والا اس کا مرید ہوگا پھر تو ایک الگ بات ہے، نہیں ہے اگر گرفتار کرنے آ رہا ہے۔ ایک پولیس والا آیا، مجھے بڑا آفیسر تھا وہ، مجھے کہنے لگا مجھ پہ جن نے مجھے یوں ہو رہا فلانا عامل نے بھیجا۔ ابے میں نے کہا یار آپ ایس ایچ او ہو یار، آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا آپ موبائل لے کے جاؤ، اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دو۔ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا ہاں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ بت، یہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے، چاہے بزرگ کیوں، اور یہ عامل تو میں نے خود لگا دیا ہے، اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن عاملوں کو بھی لوگوں نے اصل میں معبود ہی بنا لیا ہے۔ اس لیے میں اس کا لاحقہ، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے لا لگاؤ گے تو پھر حشر تمہارا یہی ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، پولیس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہاں ایک مشہور اشکال ہے کہ بھائی پھر اللہ بیت اللہ کو کیوں نہیں بچا لیتا؟ کتنی دفعہ بیت اللہ کو ڈھا دیا گیا نا، اور حدیث میں تو آتے ہیں قرب قیامت میں بیت اللہ ڈھا دیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا۔ بھائی بچا سکتا ہے، بچاتا نہیں ہے، اس کی حکمتیں ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ تھوڑی ہے۔ بات ہو رہی ہے اللہ اپنے آپ کو، اللہ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں اللہ کے گھر کو اگر کوئی گرا دے تو یہ ظلم ہے، تو دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا، اللہ کے بندوں کو مار بھی دیتے ہیں لوگ۔ کہ ایک عیسائی نے اسلام پہ اعتراض کیا، بولا تمہارے ہاں تم یہ کہتے ہو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مظلومانہ قتل ہوا، تو تمہارے اللہ نے بچایا کیوں نہیں نبی کے نواسے کو؟ اس کا مطلب معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کے نبی ہے ہی نہیں۔ بھائی اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ اپنے نبی کے نواسے کی حفاظت تو کرتا نا، اللہ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟
اس کا جو تحقیقی جواب ہے وہ کیا ہے؟ بھائی حفاظت کر سکتا ہے لیکن حفاظت کی نہیں، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں ظلم بھی ہوگا نیک لوگوں پر۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا۔ اس کا جواب قرآن دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ انما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، ایک قیامت آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن لوگ گرا دیتے ہیں کہ نہیں گرا دیتے، ڈھا دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے گھر کو گرا دو، میں بچا سکتا ہوں، لیکن اگر ابھی بچا لیا تو آزمائش نہیں ہے، بچاؤ حساب میں قیامت کے دن لوں گا۔ اللہ کے بندوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے، پیغمبروں کو بھی شہید کیا گیا، نیک لوگوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، مسجدیں بھی گرائی جاتی ہیں، تو ایسے ہی قرب قیامت میں بیت اللہ بھی گرا دیا جائے گا۔ تو اللہ بچا سکتا ہے، بچاتا نہیں، ایک حکمت ہے، لیکن اللہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔